صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن کی عظیم بزم میں حاضر باش خلیفہ حضور شیخ الاسلام نبی رائے گوس سمدانی حضرت سید ذاکر علی بابو صاحب قبلہ، دیگر حجاج کرام مولانا داؤد صاحب اور جملہ ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، آج جو دن گزرا ہے ماشاءاللہ 28 صفر، یہ بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی عظمت والا دین، اس لیور سے، اس نسبت سے کہ نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام کا عرس پاک کا دین ہے۔ ویسے سرکار امام حسن علیہ السلام کا وصال ربیع النور شریف کی 5 تاریخ بھی بتایا جاتا ہے، مگر گجرات مہاراشٹر کی دھرتی پر اور زیادہ تر آپ جتنے بھی کیلنڈر میں دیکھو گے 28 صفر، یہ سرکار امام حسن علیہ السلام کی وصال کی تاریخ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ اب سرکاری امام حسن علیہ السلام یہ ایسی ذات بابرکات ہے کہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ تاریخ اسلام میں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے پہلے اگر کسی کو سید کہا تو وہ سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور سرکار امام حسن علیہ السلام بہت سخی تھے، اور سرکار امام حسن علیہ السلام اور خاندان رسول کو صرف سخی نہیں بلکہ خاندان رسول کو کریم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سخی وہ ہے، سخی کی تعریف، سخی کی ویکھیا، سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے۔ سخی کی پہچان کیا ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، مگر کریم کی پہچان یہ ہے کہ خود بھوکا رہے اوروں کو کھلائے۔ تو یہ سرکار امام حسن علیہ السلام کو کریم بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے سخی اور ایسے کریم کہ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام نے 1-2 حج نہیں، 5-10 حج نہیں، بلکہ سرکار
امام حسن علیہ السلام نے اپنی حیات زندگانی میں 25 مرتبہ، وہ بھی سواری پر نہیں، کسی سادن میں، کسی سواری پر، کسی گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر نہیں، بلکہ سرکار امام حسن علیہ السلام نے پیدل چل کر 25 حج فرمائے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام بڑے ہی سخی، بڑے ہی ادار دل کے تھے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ مدینۃ الرسول میں تشریف لائے، اور آنے سے پہلے آپ نے اعلان کروایا تھا کہ مدینہ کے لوگوں کو کہہ دو کہ میں مدینہ شریف میں آ رہا ہوں، جو بھی مجھ سے ملاقات کرے گا میں اسے کچھ نہ کچھ نذرانہ دوں گا، تحفہ دوں گا۔ تو امیر معاویہ یہ صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ۔ امام حسن علیہ السلام نے جس کے ساتھ صلح کی، جس کے ہاتھ پر بیعت کی، اس ذات پاک کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کو امت رسول کے ماموں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کے مدینے میں اعلان کروایا گیا کہ میں آؤں گا تو سب کو تحفے دوں گا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو جتنے آتے گئے، کسی کو 100 درہم، کسی کو 50 درہم، کسی کو 150، کسی کو 200، سب کو دیتے گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ امام حسن مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آئے۔ تو سرکار امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ امام حسن ایسے نہیں نکلتے ہیں، مگر چونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ مسجد نبوی میں آ کر آپ اپنی نماز کو ادا فرمائیں۔ تو اس وقت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب سرکار امام حسن علیہ السلام آئے تو مجھے خبر دینا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امیر معاویہ انتظار میں رہیں کہ ابھی سرکار امام حسن علیہ السلام آئیں۔ اتنے میں سرکار امام علیہ السلام آئے اور سیدھے نماز کی تیاری میں لگے۔ آپ نے نماز بھی ادا کی، پھر آپ کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے کہا کہ امیر المومنین امیر معاویہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار امام حسن علیہ السلام کہا کہ اچھا ہم ملتے ہیں۔ اتنے میں ایک آپ کا مرید، ماننے والا، چاہنے والا آیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے منت رکھی تھی۔ کہا کیسی منت؟ کہا مجھے کچھ ضرورت پیش تھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں سرکار امام حسن نواسہ رسول کو جوتوں کو تحفے میں بھی دوں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ تو ایسے میں وہ آیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں جوتے لایا ہوں آپ کے لیے۔ اب اس زمانے میں تو چمڑے کی ہوتی تھی یا تو پھر لکڑی کی کھڑاؤ، تو وہ غریب تھا، مظلوم تھا، تو لکڑی کی کھڑاؤ بنا کر لے کر آیا۔ کہا کہ یہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو کہا رکھ دو، ابھی میں پہن لوں گا۔ تو کہا کہ میری منت یہ نہیں تھی صرف پہنانے کی، میں خود پہناؤں گا۔ کہا اچھا تو انتظار کر، تھوڑی دیر یہاں بیٹھ۔
میں امیر معاویہ سے ملاقات کروں۔ تو جب امیر معاویہ سے سرکار امام حسن علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو امیر معاویہ نے صبح سے لے کر ظہر تک جتنے بھی درہم لوگوں کو بانٹے تھے ان سب کے برابر تحفے میں سرکار امام حسن کو درہم عطا فرمائے، یعنی کہ زمین پر بہت سارا ڈھیر لگ گیا درہم کا۔ تو وہ بات چیت میں تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ سرکار امام حسن علیہ السلام کا منت رکھنے والا آیا، حضور آپ اپنے پیر لاؤ، آپ اپنے قدم لاؤ تاکہ میں کھڑاؤ پہنا کر میں اپنی منت کو پورا کر دوں۔ سرکار امام حسن علیہ السلام نے اپنے پیروں کو پھیلایا، اس نے کھڑاؤ کو پہنایا۔ تو اس وقت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، مجھے ابھی ابھی امیر معاویہ نے دینار و درہم تحفے میں دیے ہیں، یہ سارے کے سارے دینار و درہم میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ نہیں کہ آپ بہت بڑے سخی تھے، آپ کا دل بہت بڑا تھا، اور آپ کی حیات زندگانی بڑی سادگی والی گزری، بہت سادہ، اور عبادت تو اب ان کے گھر سے ہی نکلی ہے، ان کی عبادت کا کیا تذکرہ کیا جائے۔ ان کے صدقے ہی میں آج ہمیں یہ مسجد و محراب ممبر یہ سب نظر آ رہا ہے، یہ سب سرکار حسنین کریمین کا صدقہ ہے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام کو 1-2 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ زہر دیا سرکار امام حسن کو، اور جب زہر کا اثر زیادہ ہو جاتا تو پھر آپ جلدی جلدی رسول اللہ کے روزے میں چلے جاتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دعا فرمانا۔ بس امام حسن ہاتھوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے تھے اور آپ کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آتے تھے، اس سے پہلے زہر ختم ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آخر کار کیونکہ امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا حسن ہے اور اسے زہر ہلاہل دے کر اسے بھی شہید کیا جائے گا۔ بچپن ہی سے تھی، ان کا مقدر تھا، یہ ان کا اتہاس تھا، رسول اللہ نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا۔ تو لاسٹ میں 6ٹھی مرتبہ یا 7ویں مرتبہ سرکار امام حسن کو زہر ہلاہل نام کا ایک زہر جو ہیرو کو پیس کر آپ کو پانی یا شربت میں دیا گیا، بس وہ آپ نے جیسے ہی پیا وہ شربت حلق کے نیچے اترا تو وہ ہیرے کی چھوٹی چھوٹی کریں سرکار امام حسن علیہ السلام کو ایسا زخمی کر گئی کہ آپ کی آنتیں ٹوٹ کر قے کے ذریعے اور دست کے ذریعے دونوں طرف سے نکلتی گئی، یہاں تک کہ سرکار امام حسن علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو گیا، پیلا ہو گیا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کو بلائے گئے، ان کے چھوٹے بھائی ان کے قریب بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، مگر دوستو رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، امام الصابرین کا نواسہ ہے، وہ بھلا کیسے پسند فرماتا، وہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ مجھے جس پر گمان ہے، مجھے جس پر شک ہے، اگر میرا شک غلط ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ بے وجہ ایک مسلمان مارا جائے۔ تو اس وقت بھی سرکار امام حسن علیہ السلام نے اپنا نام نہ بتا کر، اپنے قاتل کا اظہار نہ فرما کر عوام کو یہ میسج دیا، یہ سندیشہ دیا کہ ہم جاتے چلے جائیں گے مگر بے قصور کو سزا کبھی نہ ہونے دیں گے، ہم بے قصوروں کو سزا کبھی نہ ہونے دیں گے۔ اور سرکار امام حسن علیہ السلام نے سرکار امام حسین سے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد فرما دیتا ہوں،
اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ اور آپ وصیت فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ میں اس فانی دنیا سے جا رہا ہوں، اس فانی دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں کہ زندگی جب تک رہے وہاں تک مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ آپ کی جواب داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو روایتوں میں اختلاف ہیں، ماہ ربیع النور شریف کی 5 تاریخ یا 28 صفر کو نواسۂ رسول جگر گوسۂ بطول سرکار امام حسن علیہ السلام اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، اور سرکار امام حسن علیہ السلام کی یہ بھی وصیت تھی کہ مجھے رسول اللہ کے روزے کے بازو میں ان کے قدموں میں مجھے مدفون کر دینا۔ اور اس وقت آپ نے دوسری بھی وصیت فرمائی کہ کچھ لوگ اگر ویرودھ کریں تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ تو دوستو، تاریخ اور اتہاس یہ ہیں کہ ہم کسی کا غیر کا بھی اگر جنازہ جاتا ہے تو ہم ادب باندھ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر مروان نامی اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، سرکار امام حسن کی میت پر، ان کے لاش مبارکہ پر بھی تیر چلائے گئے۔ بہت ستایا، بہت پریشان کیا، بہت اذیت۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ جنازے پر جو تیر چلائے، اسی لیے سرکار امام حسن علیہ السلام کو ایک کفن نہیں 2 کفن دیے گئے۔ تو لوگوں نے ویرودھ کیا، تو ماں فاطمہ خاتون جنت البقیع میں سرکار امام حسن علیہ السلام کا روضہ اقدس ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سرکار آپ کے فیض سے ہمیں یہاں بھی فیضیاب مصرف کرنا، اور کل بروز قیامت جب ہمیں کوئی سہارا نہ ملے اس وقت ہمیں آپ کا سہارا عطا فرمانا۔ اور آج ہم نے چھوٹی سی بزم میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں جو بھی خیرات پیش کیے ہیں، اس خراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس کے فیض سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ درس قرآن کی بزموں میں آپ تمامی حضرات حاضر باشیں، اللہ آپ کی حاضری کو قبول کرے، اور کل انشاءاللہ پھر آگے کی آیت کے ساتھ تفسیر قرآن آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے گی۔ آپ تمامی حضرات محبت کے ساتھ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔